ایک بھائی نے پوچھا کہ ہم بعض اوقات کچھ موبائل گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں جس میں غیر مسلمین کے مذہبی تہوار کے بارے میں اشتہار آتے ہیں، اور اگر ہم اس کو کلک کریں تو ہمیں اس پر گفٹ ملتا ہے، اور وہ گفٹ کیا ہے؟ بعض اوقات کوائنز ملتی ہیں، گیم کھیلنے میں مدد ملتی ہے، بعض اوقات ڈائمنڈز ملتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارا گیم آسان ہوتا ہے۔ تو یہ کلکنگ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، صحیح ہے، آپ اس میں کوئی مطلب کسی کے مذہبی تہوار کو منا نہیں رہے، اس سے کسی اسلام کی توہین یا تضحیک کا پہلو نہیں نکل رہا۔ اگر آپ ایسا کوئی گیم کھیل رہے ہیں، اچانک آ جاتا ہے، کوئی بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے، تو آپ کلک کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ گیم کھیلیں تو ذرا احتیاط سے کھیلیں، کہ جب اس قسم کے گیمز ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی غیر مذہبی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان میں اگر آپ انوالومنٹ کریں گے، جیسے مجھے بتایا، واللہ عالم کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، بہرحال میں نے تو کوئی ایسا گیم نہیں دیکھا، کہ بعض اوقات دیوتا ہوتے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، اور اس سے مدد طلب کرنی ہوتی ہے آپ کو کوئی مشن پورا کرنے کے لیے، پھر وہ پاور دیتے ہیں، اس سے آگے جاتے ہیں۔ اگر اس قسم کے گیم ہوں تو پھر تو خود بھی اس سے بچنا چاہیے اور بچوں کو اس سے دور رکھنا واجب ہے۔ یہی اس طرح کی معمولی چیزیں جو ہوتی ہیں آگے چل کے شرک کی ابتدا بنیں گی، اور اللہ نہ کرے ہمارا بچہ اگر اس طریقے سے غیر اللہ سے غیر شرعی امداد کا قائل ہو گیا تو بس پھر تو گیا کام سے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں کی طرف انوالومنٹ نہ کریں، لیکن بہرحال صرف کلکنگ کرنا، یہ کوئی آپ مذہبی تہوار میں آپ کوئی تعاون نہیں کر رہے، نہ منا رہے ہیں، بلکہ آپ تو گفٹ حاصل کرنا مقصود ہے، صرف کلک ہی کرنا ہے، گنجائش ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ گفٹ کارڈ ملتے ہیں کسی دکان کے لیے، جیسے 100 پاؤنڈ کا واؤچر گفٹ ہم نے لیا اور ہمیں کسی نے گفٹ کر دیا، ہم نے کسی کو دے دیا، اس سے جا کے وہ پرچیزنگ کرتے ہیں وہ واؤچر دکھا کر، تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے 4 قسم کے مالوں پر ہوتی ہے: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت۔ اگر تو آپ اس کو کیش کروا سکتے ہیں اور اس کے رقم لے سکتے ہیں، یعنی خریداری نہ کریں، رقم لے لیں، تو پھر یہ کیش کی صورت کے اندر ہوتی ہے باقی، یعنی اس کو کیش شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، بلکہ یہ استعمال ہی کریں آپ یا کسی اور کو استعمال کرنے دیں، تو پھر یہ اس پہ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ کوئی اتنا لمبا اس کو رکھتا ہے کہ 1 سال اس پہ گزرے، کیونکہ جو مال ہے اس پہ کم از کم سال گزرے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مال کے حکم میں ہوتا کہ کسی اور مال پہ سال چل رہا ہوتا اور یہ 1-2 دن پہلے آپ کو ملتا اور اس پر بھی 2-3 دن گزر جاتے، یعنی سال پورا ہو جاتا، تو حکم شرعی ہوتا ہے کہ اگر 1-2 دن پہلے بھی کوئی مال آیا تو پچھلے مال کے جنس سے اگر ہے تو اسی میں شمار ہوگا اور اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن یہ اگر اس طرح کی چیز ہے کہ یہ آپ بیچ نہیں سکتے ہیں، یہ کوئی کیش کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ جا کے صرف آپ کو دکھا کر پرچیزنگ کرنی ہے، تو اس حکم میں اس کو داخل نہیں کیا جائے گا، میرا ذہن یہ کہتا ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بیماری میں مزار پر جا کر ایصال ثواب کرنے سے کیا ہمیں شفا حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ کس نے کہا کہ شفا مزار سے ملتی ہے؟ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہماری مشکلات حل کرنے والا ہے۔ بیماریوں، مشکلات، پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات فقط ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت سارے وسائل اور ذرائع کی طرف متوجہ کیا ہے۔ جیسے خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، ان لوگوں سے کہیے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، کیا کریں؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کریں، یہ اس کی بھی تلقین ہے یہ، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ جاؤکا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اب دیکھیے، اپنے حبیب کی بارگاہ میں اللہ نے آنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کریں گے تو ہمارے استغفار میں ان کے استغفار میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور مقبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر دعا مانگے اور گھر میں دعا مانگے، فرق ہے کہ نہیں؟ روضہ رسول پہ دعا مانگے، اپنے گھر پہ مانگے، فرق ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے مقامات کی تبدیلی کی بنا پر دعاؤں کی مقبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی روشنی میں اب جواب آپ کے لیے یہ ہے کہ یوں نہیں ہوگا کہ کوئی صاحب مزار آپ کو شفا دے دیں گے یا ایصال ثواب کرنا شفا دے گا۔ آپ وہاں جائیں
اور یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی اپنے نیک بندوں پر دنیا میں جب وہ ہوتے ہیں تب بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پردہ فرما جائیں تب بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان رحمتوں کی چھاؤں میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں شفا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، یہ اس نیت کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں۔ بلکہ مخاطب بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان بزرگ کو مخاطب کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو السلام علیکم یا اہل القبور فرماتے تھے، مخاطب کرتے تھے، اے قبر والو تم پر سلام۔ اس کا مطلب ہے وہ سنتے ہیں، کہ حدیث میں بھی ہے، سرکار نے فرمایا جب تم سلام کرتے ہو مردہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے۔ سلام بھی دعا ہے اور جواب بھی اس کی دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو عام آدمی مردہ قبر میں ہے وہ بھی آپ کی آواز سنتا ہے اور آپ کو دعا دیتا ہے، تو صاحب مزار اگر اللہ کے واقعی نیک بندے ہیں تو آپ ان سے عرض کر سکتے ہیں اس طرح کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ شفا صاحب مزار نہیں دے گا، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے کہ وہ دعا کریں فوراً ہو جائے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فضیلتیں ایسی اللہ کسی کو دے دیتا ہے کہ وہ باعث شفا بن جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کو، خود قرآن میں ہے کہ میں مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیتا ہوں، جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے کوڑ کا مرض، برس کا مرض ختم ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے کرامات بھی ہوتی ہیں۔ اس کے پیش نظر آپ بہرحال جا کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیں ان بزرگ کے وسیلے سے، یا ان سے بھی کہیں کہ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ صحیح طریقے ہیں اور یہ صحیح عقیدہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ چلیں آپ ہی سے شروع کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب کے لیے عمر کم کروا لینا یا شادی کا پرابلم نہ ہو آگے تو شناختی کارڈ میں عمر کم کروانا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ یہ دھوکہ ہے اور جھوٹ ہے، اور دھوکہ اور جھوٹ تو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں، چاہے جائے کہ ہم صرف دنیاوی مادی اشیاء کے لیے جھوٹ بول کر، وہ بھی مسلمانوں سے جھوٹ بول کر، اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں۔ ایک مسلمان کو اپنا اعتقاد مضبوط رکھنا چاہیے، جائز اور حلال کوشش کرنے میں حرج نہیں، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ یا اسی طرح سمجھ لیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ یہ اعتقاد مضبوط رکھیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، کوشش کا حکم دیا ہے، اور وہ کوشش طیب اور حلال ہو سکتی ہے۔ حرام کوشش ہرگز نہ کریں، کیونکہ چاہے آپ حلال کوشش کریں یہ حرام ملے گا، وہی جو آپ کے لیے مقرر شدہ ہے، لیکن جب آپ حلال کوشش سے حاصل کریں گے تو یہ باعث ثواب ہوگا، اور حرام سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ زیادہ نہیں آئے گا، وہی آئے گا جو نہ کرتے تب بھی آتا، یہ حلال کوشش کرتے تب بھی آتا، لیکن آخرت کا وبال آپ نے جمع کیا۔ اس طرح ہرگز نہ کریں، اگر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔